سینئر صحافی اور تجزیہ کار عامر غوری کے مطابق 6 سال قبل میں لندن سے ایک نئی صحافتی ذمہ داری کے لیے پاکستان واپس لوٹا۔ اس وقت سیاسی منظرنامہ تیزی سے پیچیدہ تر ہو رہا تھا۔ نواز شریف کے چاہنے والوں نے حال ہی میں ایک متنازع عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اپنا بادشاہ کھو دیا تھا۔ اب وہ ان کے نامزد کردہ ایک پیادے کی قیادت میں اپنی انتخابی مدت پوری کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ میرے عہدے کے باعث جلد ہی مجھے ملک کے بڑے لوگوں تک رسائی مل گئی۔ دسمبر کی ایک سرد شام میں ایک ایسے دوست کے ساتھ بیٹھا ارل گرل پی رہا تھا جو اکثر وردی والوں کے ساتھ نظر آتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا اسے کچھ اندازہ تھا کہ اس بار نواز شریف کو اقتدار سے کیوں نکالا گیا تھا، جبکہ انہوں نے راولپنڈی میں کسی کو تنگ بھی نہیں کیا تھا۔ میرے دوست نے مجھ پر نظریں ٹکائی۔ کچھ طویل لمحے توقف کے بعد گویا کسی آتش فشاں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہو، بالآخر ایک چھوٹا سا مخفف اپنی زبان سے نکالا، سی پیک۔ میں حیرت سے اس کی طرف اپنی سماعتوں میں پڑھنے والے الفاظ کی تصدیق کی خواہشمند نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فولاد سا اعتماد تھا۔ اسلام آباد میں بہت زیادہ کانفرنس ہال تو نہیں، لیکن اس زمانے میں اس شہر کے دو ہی قابل ذکر ہوٹلوں کے کانفرنس ہالز میں جتنی بھی تقریبات سما سکتی تھی، ان میں واشنگٹن سے دوری اور بیجنگ کو گلے لگانے کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا تھا۔ سامعین کو بتایا جا رہا تھا کہ سی پیک ہی پاکستان کی غربت سے نجات کی واحد امید ہے۔ بوڑھے ریٹائرڈ افسران جن کے پورے کیریئر فل برائٹ کے وظیفوں سے عبارت تھے اور جو لوگوں کو اپنے بیرون ملک چوٹی کے تعلیمی اداروں میں رہنے اور پڑھنے کی کہانیاں سناتے تھکتے نہیں تھے، حیرت میں گم ناظرین کو بتا رہے ہوتے تھے کہ مشرق سے ابھرتا ہوا تندرست و توانا چین ہی پاکستان کی آخری امید ہے، ایک غریب ایٹمی ملک جسے اس کے مغربی ناخضاؤں نے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ جب یہ اپنے ایک غریب ساتھی کو اس کے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد تک نہیں کر سکتے۔ 2018 کے انتخابات نے سب کچھ تبدیل کر دیا۔ سیاسی نوسکھے جنہیں چند طاقت کے بھوکے اور خود پسند جرنیلوں نے اقتدار میں لا بٹھایا تھا، سی پیک پر روکے لگانے لگے۔ پہلے انہوں نے پروجیکٹس کے طریقہ کار پر سوالات اٹھائے، پھر شفافیت اور صوبائی مفادات کے نام پر انہیں مکمل طور پر بند کر دیا۔ سی پیک کا کام رک گیا۔ ریاست کے کرتا دھرتا لوگ لیگوں سے جھوٹ بولتے رہے۔ کچھ نہ کچھ کام اب بھی جاری ہے۔ بہت سے چینی شہری جو اپنے خاندانوں سمیت پاکستان منتقل ہو گئے تھے، واپس اپنی کمپنیوں کے صدر دفتروں کو چلے گئے۔ 2022 کے وسط تک پی ٹی آئی کی قیادت اور تنظیم سیاسی، معاشی، معاشرتی اور انتظامی ہر لحاظ سے تھک چکی تھی۔ سیاسی مخالفین کے خلاف غیر ضروری زہر اگلنے میں 3 سال سے زائد عرصہ ضائع ہو چکا تھا۔ انفراسٹرکچر کی ترقی، روزگار کے مواقع، عوام کی معاشی بہتری اور ہم آہنگی وغیرہ کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے گئے تھے۔ خیالی ترقی پر قوم کو اعتماد میں لینے کے نام پر وزیر مشیر صبح شام پریس کانفرنسز کرتے تھے اور پھر اسلام آباد کے تھنک ٹینک سرکٹ میں ایک نئی مستعار لی گئی اصطلاح تھی جیو اکنامکس مقبول ہونے لگی۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ اس نئے جیو اکنامک ویژن کے ساتھ سامنے آئے، جس میں پاکستان کے سیاسی مفادات کو اپنے جغرافیہ کو معاشی ترقی کے اصول کے لیے استعمال کرنا تھا۔ لیکن اس سے زیادہ مذاق خیز بات کوئی ہو نہیں سکتی تھی، کیونکہ حکومتی راہداریوں میں امریکیوں کی کشیدگی کی خاطر سی پیک کو بند کرنے کا ذمہ دار انہیں ہی ٹھہرایا جا رہا تھا۔ اب علاقائی معاشی تعاون کی باتیں کرنے کا کیا مقصد تھا، جب وہ واحد پروجیکٹ جو اس مقصد کو پورا کر سکتا تھا اسے پکڑ کر بند کیا جا چکا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ سی پیک بند ہو چکا تھا اور کمرے میں موجود دوسرے ہاتھی کا نام لینے کی کسی میں سفارتی جرات تھی نہیں۔ لہٰذا حکمرانوں کے پاس عوام کو بے وقوف بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تاہم جو کچھ جنرل باجوہ پاکستان میں نہیں کہہ سکتے تھے، وہ انہوں نے 2019 میں لندن کے انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ میں ایک نجی آف دا ریکارڈ خصوصی نشست میں سوال و جواب کے دوران ایک امکان کے طور پر تسلیم کر لیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان دائمی امن و استحکام کے اصول کے دہانے پر کھڑا ہے۔ یہ بین الاقوامی سطح پر معنی خیز شراکت داری، مدد اور علاقائی چیلنجز سے جھمٹنے کی قوت ارادی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بہتر سیکورٹی غیر ملکی سرمایہ کاری کو پاکستان لا سکتی ہے۔
جو کہ علاقائی رابطہ سازی میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ تاہم جنوبی ایشیا میں دائمی امن و استحکام کے مستقبل کا دار و مدار عرصہ دراز سے چلے آ رہے علاقائی تنازعات کو حل کرنے کی صلاحیت پر ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کیا پاکستان ایک ایسے مستقبل کی منصوبہ بندی کا آغاز کر سکتا ہے جس میں علاقائی رابطہ سازی ایک حقیقت بن سکے، ایک حقیقت جس میں پاکستان نہ صرف چین کو گوادر سے ملانے کے لیے ایک راہداری فراہم کر رہا ہو بلکہ بھارت کو ایران اور مشرق وسطیٰ اور اسی کو برستا افغانستان وسط ایشیا سے ملانے والی دو مزید راہداریاں بھی فراہم کر رہا ہو۔ بنگلہ دیش جیسے ممالک بھی بعد ازاں اس منصوبے کا حصہ بن کر اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ کچھ کمزور یورپی ممالک کی طرح پاکستان بھی ٹول منی کے ذریعے اربوں ڈالر کما سکتا تھا۔ جنرل باجوہ نے اصولی طور پر تو اتفاق کیا لیکن مکمل طور پر اس خیال پر اپنی حمایت کی مہر ثبت نہیں کی۔ پاکستان علاقے کے دیگر ممالک کو سی پیک میں جو ابھی تک قابل استعمال حالت میں نہیں شریک بننے کی دعوتیں دے رہا ہے، لیکن بھارت کی امریکہ سے موجودہ قربتوں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت پاکستان ایران تجارتی راہداری کی راہ بھی ہموار ہو کر سکتا ہے۔ امریکہ پاکستان کو ایران کے ساتھ آزادانہ تجارت کی اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ بھارت کو ایران سے تجارت کرنے سے روکتا بھی نہیں۔ علاقائی رابطہ سازی کے خواب کو عملی جامہ پہنانے میں چین کی جانب سے حال ہی میں تہران اور ریاض کے درمیان کروائی گئی دوستی کا بھی فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ چاروں صوبوں سے گزرتی یہ سڑکیں زر مبادلہ کی شدید کمی کا شکار پاکستان کے لیے پیسہ کمانے کی مشینیں ثابت ہو سکتی ہیں۔ ایک بار بھارت، پاکستان، ایران، افغانستان اور جنوبی ایشیا سے باہر موجودہ ممالک کے درمیان ٹرک چلنا شروع ہو گئے تو کشمیر جیسے معاملات کا حل بھی خود بخود نکل آئے گا۔